آج کی کہانی ایک ایسے لالچی آدمی کی ہے جس کا نام مسونگ ہے۔ مسونگ قبرستان کی حفاظت کا کام کرتا ہے۔ مسونگ کو جوئے کی لت لگ جاتی ہے اور اس جوئے کی لت کی وجہ سے مسونگ قرضہ اٹھاتا رہتا ہے۔ روز مسونگ اس نیت سے جوا کھیلتا ہے کہ وہ جیتے گا، لیکن ہر دفعہ وہ ہار جاتا ہے۔ ہر روز وہ قرضہ اٹھا کر جوا کھیلتا ہے۔ مسونگ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کب $7 ملین تک قرضہ اٹھا لیتا ہے۔ اب مسونگ نے جسے قرضہ اٹھایا ہوتا ہے وہ ایک ڈون ہوتا ہے۔ اب مسونگ کی انسٹالمنٹ کا ٹائم قریب آ جاتا ہے اور مسونگ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کرے۔ مسونگ کی سیلری بھی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی انسٹالمنٹس کو پورا کر سکے۔ مسونگ انسٹالمنٹس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں قبرستان سے کچھ آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ مسونگ قبرستان چیک کرتا ہے۔ چیک کرنے پر مسونگ کو 2 لڑکے ملتے ہیں جو قبر کھود کر ڈیڈ باڈی سے سامان چرا رہے ہوتے ہیں۔ مسونگ اپنی گن نکالتا ہے اور ان دونوں لڑکوں پر تان دیتا ہے اور ان دونوں لڑکوں کو کہتا ہے کہ تم 2 منٹ کے اندر یہاں سے نہیں گئے تو میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ یہ سن کر دونوں لڑکے بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور یہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ مسونگ قبر بند کرنے جاتا ہے تو مسونگ کی نظر ڈیڈ باڈی کے دانت پر پڑتی ہے۔ مسونگ جب ڈیڈ باڈی کے دانت چیک کرتا ہے تو اس میں ایک سونے کا دانت ہوتا ہے۔ مسونگ اس ڈیڈ باڈی کے منہ سے سونے کا دانت نکال لیتا ہے۔ مسونگ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، لیکن دانت نکالتے وقت مسونگ کے ہاتھ پر چوہا کاٹ لیتا ہے۔ مسونگ یہ دانت لے کر انسٹالمنٹ جمع کروانے چلا جاتا ہے۔ قرض والا بندہ مسونگ کے پاس یہ دانت دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے اور مسونگ سے پوچھتا ہے کہ تم نے یہ دانت کہاں سے لیا ہے؟ تو مسونگ قرض والے کو بتاتا ہے کہ میں نے قبرستان میں ایک لاش کے منہ سے سونے کا دانت نکالا ہے۔ یہ سن کر قرض والا بندہ مسونگ کو کہتا ہے کہ جلدی جاؤ، باقی ساری لاشوں سے بھی سونے کا دانت نکال لو۔ پر مسونگ قرض والے کو بتاتا ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ چوہے ہیں اور لاش دفنانے کے کچھ دیر بعد ہی یہ چوہے لاش کو کھانا شروع کر دیتی ہیں۔ قرض والا مسونگ کو کہتا ہے کہ ویسے بھی اگر تم نے ٹائم پر اپنا قرض نہ دیا تو ہم نے تمہاری جان لے ہی لینی ہے۔ مسونگ گھر واپس آ جاتا ہے اور ساری رات بیٹھ کر سوچتا ہے کہ آخر میں کیا کروں۔ اب مسونگ یہ بات بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ ہر آنے والی لاش میں اسے سونے کا دانت تو نہیں ملنے والا۔ کافی ٹائم سوچنے کے بعد اسے یاد آتا ہے کہ اس کا ایک دوست ہے جو لاشوں کا پوسٹ مارٹم کیا کرتا ہے۔ صبح ہوتے ہی مسونگ اپنے دوست کے پاس چلا جاتا ہے۔ مسونگ اپنے دوست کو ساری بات بتاتا ہے تو مسونگ کا دوست کہتا ہے کہ میں تمہاری اس میں کوئی مدد نہیں کر سکتا، لیکن مسونگ اس کے سامنے بہت زیادہ گر گراتا ہے اور کہتا ہے اگر میں نے ٹائم پر پیسہ نہیں دیا تو وہ لوگ میری جان لے لیں گے۔ لیکن مسونگ کے دوست کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ مسونگ یہ بات بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کا دوست ڈرگ کا عادی ہے۔ مسونگ اپنے دوست کو ڈرگ دیتا ہے اور کہتا ہے تمہارے پاس جو لاشیں ہیں میں اسے چیک کرنا چاہتا ہوں، لیکن مسونگ کا دوست کہتا ہے کہ میں نے ساری باڈی چیک کر لی ہے، ان میں سے کسی کے پاس بھی سونے کا دانت نہیں ہے۔ یہ سن کر مسونگ کو اپنے دوست پر یقین نہیں آتا اور وہ خود چیک کرنے چلا جاتا ہے۔ مسونگ کو وہاں پر ایک شہزادی کی لاش مل جاتی ہے جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی آئی تھی۔ مسونگ اس لاش کو جب چیک کرتا ہے تو اس میں 2 سونے کے دانت ہوتے ہیں۔ مسونگ کا دوست مسونگ کو بتاتا ہے کہ یہ ایک شہزادی کی لاش ہے اور اسے آئے ہوئے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی ہے، ابھی اس کا پوسٹ مارٹم بھی نہیں ہوا تو تم اس میں سے کوئی بھی دانت نہیں اتار سکتے۔ لیکن مسونگ ایک نہیں سنتا اور شہزادے کا دانت نکالنے والا ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں شہزادی کی بیوی اور اس کا بیٹا آ جاتا ہے۔ مسونگ اور اس کا دوست پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ شہزادے کے بیوی بچے لاش کو دیکھ کر بہت زیادہ روتے ہیں۔ شہزادے کے بیوی بچے شہزادے کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہیں دفناتے وقت تمہاری فیورٹ سونے کی تلوار تمہارے ساتھ دفنائیں گے۔ مسونگ یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور مسونگ اگلے دن کا انتظار کرتا ہے۔ اگلے دن جیسے ہی شہزادے کے بیوی بچے شہزادے کو دفنا کر چلے جاتے ہیں، کچھ دیر بعد مسونگ آ کر قبر کھولنی شروع کر دیتا ہے۔ قبر کھولتے وقت مسونگ کو چوہوں کی آنے کی آواز آ جاتی ہے، لیکن مسونگ جب تک قبر کھولتا ہے تب تک چوہے ڈیڈ باڈی کو لے کے نیچے چلے گئے ہوتے ہیں۔ مسونگ اس ڈیڈ باڈی کا پیچھا کرتے کرتے ایک ہول میں گر جاتا ہے۔ ہول میں گرنے کے بعد مسونگ کی نظر ایک بہت بڑے چوہے پر پڑتی ہے جو تیزی کے ساتھ مسونگ کی طرف آ رہا ہوتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بہت زیادہ چھوٹے چوہے بھی مسونگ کی طرف تیزی کی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ اب مسونگ کو سمجھ نہیں آتا کہ مسونگ کیا کرے۔ ایک طرف سے بڑا چوہا اور دوسری طرف سے چھوٹے چوہے مسونگ پر حملہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب مسونگ انے وہاں گولیاں چلانی شروع کر دیتا ہے تاکہ اس کی جان بچ جائے، لیکن گولی چلاتے چلاتے ایک گولی اس کے پیر پہ لگ جاتی ہے۔ زخمی ہونے کے بعد اسے سمجھ نہیں آتا کہ اب یہ کیا کرے تو یہ واپس جانے کا سوچتا ہے۔ ہول میں گرنے کی وجہ سے مسونگ کو راستے کا پتہ نہیں ہوتا کہ اب جانا کہاں پر ہے۔ مسونگ کو ایک ایسی جگہ مل جاتی ہے جہاں پر کنکال ہی کنکال ہوتا ہے۔ پہلے تو مسونگ کنکال دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتا ہے، لیکن کنکال کے اوپر پڑا سونا دیکھ کر مسونگ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور ان کے اوپر سے سونا اتارنا شروع کر دیتا ہے۔ اتنے میں مسونگ کی نظر سونے کی تلوار پر پڑتی ہے جس کے لیے مسونگ یہاں پر آیا تھا۔ مسونگ اپنے ساتھ تلوار اور کچھ سونا لے کر اوپر کی جانب جاتا ہے کیونکہ مسونگ کافی دیر سے نیچے گھوم رہا تھا تو نیچے تو مسونگ کو کوئی باہر نکلنے کی جگہ نہیں ملی۔ مسونگ کے اوپر جاتے ہی بڑا چوہا مسونگ پر حملہ کر دیتا ہے۔ مسونگ تلوار کی مدد سے بڑے چوہے کو زخمی کر دیتا ہے۔ مسونگ اپنے آس پاس نظر دراتا ہے کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے مسونگ بڑے چوہے کو آسانی سے مار سکے، لیکن مسونگ کو کچھ نہیں ملتا۔ مسونگ کا ہاتھ ایک لکڑی کی ٹہنی پر آتا ہے، شاخ پر آتا ہے۔ مسونگ اسے دباتا ہے تو ایک بہت بڑا پتھر بڑے چوہے پر آ کے گر جاتا ہے اور بڑے چوہے کی چٹنی بن جاتی ہے۔ مسونگ بڑے چوہے کے مرنے کے بعد بہت خوش ہوتا ہے۔ مسونگ کو لگتا ہے کہ اب مسونگ کی جان بچ گئی ہے، لیکن چھوٹے چوہے تیزی کے ساتھ مسونگ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر مسونگ بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے۔
مسعود پاگلوں کی طرح اوپر کی طرف بھاگتا ہے تاکہ مسعود کی جان بچ سکے، لیکن اوپر آنے کے بعد مسعود کسی اور کی بند قبر میں آ جاتا ہے۔ مسعود اس قبر کو کھولنے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے لیکن کھول نہیں پاتا۔ جتنی دیر میں مسعود اور کچھ کرتا ہے اتنی دیر میں چھوٹے چوہے آ کر مسعود کو کھا جاتے ہیں۔